السلام علیکم دوستوں، میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے۔ دوستوں، آج آپ کے لیے بڑے اہم سوالات لے کر حاضر ہوا ہوں اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا 3 سوالات اور ان کے جوابات آپ کو دینے ہیں، اور جو صحیح جواب دے گا اس کے نام میں اگلی ویڈیو میں نشر کروں گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں دوستوں، بڑی دلچسپی کے ساتھ اس کو دیکھیے گا۔ سب سے پہلا سوال ہے، جوش ملی آبادی کا اصل نام کیا ہے؟ ولی محمد ہے، علی سکندر ہے، شبیر حسن خان ہے یا جعفر علی ہے؟ تو صحیح جواب ہے شبیر حسن خان جوش ملی آبادی کا اصل نام ہے۔ ولی محمد جو ہے یہ نذیر اکبر آبادی کا ہے، اور علی سکندر جو ہے جگر مراد آبادی کا ہے۔ دوستو، شکیل بدایونی کے والد کا جب انتقال ہو گیا تھا تو گھر کے خرچے کے لیے شکیل بدایونی پڑھائی چھوڑ کر کام کرنے پہ آمادہ ہو گئے تھے، تو جگر مراد آبادی نے ہی کہا تھا کہ نہیں تم پڑھو گے۔ جگر مراد آبادی کے کہنے پر انہوں نے علی گڑھ میں داخلہ لیا اور یہیں سے BA اور MA پاس کیا، اور آگے چل کے اعلیٰ پائے کے شاعر بنے شکیل بدایونی۔ شبیر حسن خان کا ایک یہ قول ہے کہ ان کے دادا یا پردادا تھے جو ملی آباد میں ان کے باغ تھا آموں کا، اور اس کی دودھ سے سینچائی کرائی تھی، اور اس دودھ کی سینچائی کرانے سے وہ آم دسہری بن گیا تھا، جس کی نسل آج دسہری کے نام سے چلتی ہے۔ آئیے اگلا سوال ہے، زہر عشق کا نفس موضوع کیا ہے؟ عشق ہے، تصوف ہے، مناظر قدرت ہے یا وحدت مکان ہے؟ تو اس کا جو ہے صحیح جواب ہے زہر عشق کا موضوع عشق ہے۔ خواجہ شک پرست کس داستان کا کردار ہے؟ فسانہ عجائب کا ہے، آرائش محفل کا ہے یا باغ و بہار یا شبرس کا ہے؟ خواجہ شک پرست۔ تو صحیح جواب ہے باغ و بہار کا ہے۔ خواجہ شک پرست باغ و بہار کے مصنف ہیں، یعنی کہ یہ اردو میں ترجمہ کیا ہے فارسی سے میر امن نے، اور آرائش محفل جو ہے حیدر بخش حیدری کی ہے، اور شبرس ملا وجہی کی لکھی ہوئی ہے جو 1635 میں لکھی تھی، اور باغ و بہار 1803 میں لکھی تھی۔ یہ فورٹ ولیم کالج میں گلکرسٹ کی فرمائش پر میر امن نے لکھی تھی۔ جان عالم کس کے عشق میں گرفتار ہوا تھا؟ جان عالم کس کے عشق میں گرفتار ہوا تھا؟ مہر النساء کے انجمن آرا، طلعت آرا یا گلشن نوبہار؟ تو یاد رکھیے گا انجمن آرا کے عشق میں گرفتار تھا جان عالم۔ فسانہ عجائب کا مصنف کون ہے؟ فسانہ عجائب کا مصنف رجب علی بیگ سرور ہیں، یا میر امن یا نذیر احمد یا حیدر بخش حیدری ہیں فسانہ عجائب کے؟ تو صحیح جواب آپ کا دوستو فسانہ عجائب کے ہیں رجب علی بیگ سرور۔ یاد رکھیے گا رجب علی بیگ سرور کی یہ کتاب ہے فسانہ عجائب۔ نذیر احمد اردو کے پہلے ناول نگار ہیں، اور ان کا پہلا ناول اور اردو کا بھی پہلا ناول ہے مرات العروس، جس میں اکبری اور اصغری کے قصے ہیں۔ میر امن نے باغ و بہار اور گنج خوبی جیسے کتابیں لکھی ہیں، 2 ہی کتابیں ان کی یادگار ہیں، اور یہ بھی کتابیں انہوں نے گلکرسٹ کی فرمائش پر فورٹ ولیم کالج میں لکھی تھی۔ حیدر بخش حیدری کا بھی تعلق فورٹ ولیم کالج سے ہی ہے۔ غبار خاطر کے خطوط کہاں لکھے گئے؟ قید خانے میں، باغ میں لکھے گئے، ہوٹل میں لکھے گئے، تو لندن میں لکھے گئے؟ تو یاد رکھیے گا قید خانے میں لکھے گئے تھے۔ اور غبار خاطر کے مصنف کون ہیں؟ مولانا ابوالکلام آزاد، جو ہندوستان کے سب سے پہلے وزیر تعلیم بنے تھے۔ غبار خاطر، ہندوستان جب پاکستان ہوا تھا تو ابوالکلام آزاد وزیر تعلیم بنے تھے ہندوستان کے۔ اور غبار خاطر یہ انہوں نے قید خانے میں یعنی کہ جیل میں لکھے تھے، اور کس کے نام لکھے تھے؟ حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام لکھے تھے، جو علی گڑھ میں رہتے تھے، اور حبیب الرحمن خان شیروانی کے نام ضرور لکھے تھے انہوں نے، لیکن کسی وجہ سے ان کے پاس نہیں پہنچ پائے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ مضمون گزرا ہوا زمانہ کس کا مضمون ہے؟ یعنی کس کا لکھا ہوا مضمون ہے؟ سر سید احمد خان کا، اسماعیل میرٹھی کا، نذیر اکبر آبادی کا یا حالی کا ہے؟ تو سر سید احمد خان کا یہ بہت مشہور مضمون ہے، اور ان کا امید کی خوشی بھی بہت اچھا مضمون ہے۔ سر سید احمد خان بڑے اچھے مضمون نگار تھے، اور حالی کی مقدمہ شعر و شاعری جو اردو تنقید کا پہلا نمونہ ہے، اور نذیر احمد مرات العروس ناول لکھا جس میں اصغری اور اصغری کے قصے ہیں۔ مسدس مد و جزر اسلام کا مصنف کون ہے؟ حالی ہیں، مسعود حسین رضوی ہیں، عالیہ احمد سرور ہیں، حامد کاشمیری ہیں؟ تو یاد رہیں مسدس مد و جزر اسلام
کا مصنف حال ہی ہے۔ مسعود حسن رضوی نے کتاب لکھی تھی ہماری شاعری۔ حیات جاوید کس کی تخلیق ہے؟ حیات جاوید نذیر احمد کی حالی کی ہے، سر سید کی ہے یا محسن الملک کی ہے؟ حیات جاوید تو یہ حیات جاوید حالی نے لکھی ہے، اور یہ کس پر لکھی ہے؟ سر سید احمد خاں پر لکھی ہے، یعنی کہ سر سید احمد خاں کی سوانح عمری اور ان کی پوری زندگی کے حالات سر سید احمد خاں کے حیات جاوید میں حالی نے لکھے ہیں، الطاف حسین حالی نے۔ حالی پانی پت میں پیدا ہوئے اور پانی پت میں انتقال ہوا تھا۔ حیات جاوید میں کس ادیب کی زندگی کو پیش کیا گیا ہے؟ سر سید احمد خاں شبلی کو اور سید سلیمان ندوی کو یا حالی کو؟ حیات جاوید میں حیات جاوید میں سر سید احمد خاں کے حالات زندگی پیش کیے گئے ہیں، جیسا ابھی بتایا۔ غالب کہاں پیدا ہوئے؟ دلی میں، آگرہ میں، کلکتے میں، لکھنؤ میں؟ تو یاد رکھیے آگرہ میں پیدا ہوئے، جب پہلے آگرہ کا نام تھا اکبر آباد، تو اکبر آباد بھی آتا ہے، اور پھر دلی چلے گئے اور دلی میں ہی رہے اور دلی میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ کلکتے میں یہ اپنے پینشن کے سلسلے میں غالب گئے تھے۔ اردو معلیٰ اور عود ہندی کا مصنف کون ہے؟ تو اقبال ہیں، غالب ہیں، اکبر الہ آبادی ہیں یا سر سید احمد خاں ہیں؟ تو یاد رکھیے گا یہ دونوں اردو کے خطوط کے مجموعے ہیں، اور یہ غالب نے لکھے ہیں، اور ایک ان کی زندگی میں لکھا گیا تھا۔ عود ہندی اور اردو معلیٰ جو ہے وہ ان کی انتقال کے بعد لکھا گیا تھا۔ اردو معلیٰ پہلا عود ہندی ہے، دوسرا اردو معلیٰ ہے۔ اسد کس شاعر کا ابتدائی تخلص ہے؟ یگانہ کا ہے، نذیر کا ہے، غالب کا ہے؟ تو یاد رکھیے گا غالب کا ہے، کیونکہ پورا نام لیا جاتا ہے مرزا اسد اللہ خاں غالب، اس لیے اسد ان کا پہلا تخلص ہے، اور زیادہ تر فارسی شاعری میں اسد استعمال کیا گیا ہے، اردو شاعری میں غالب کیا گیا ہے۔ اور یگانہ ہے، یگانہ چنگیزی، یگانہ چنگیزی اور نذیر اکبر آبادی ہیں، اور یہ فائز دہلوی جو ہیں یہ شمالی ہند کے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں۔ غیروں پہ کھل نہ جائے کہیں راز دیکھنا، یہ کس شاعر کا شعر ہے؟ غالب کا ہے، جوش کا ہے، مومن کا ہے، فراق کا ہے؟ تو یاد رکھیے گا یہ مومن کا شعر ہے دوستو۔ تو یہ 14 سوالات تھے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں آج کے 3 سوالات۔ سب سے پہلا سوال ہے، نوٹ کر لیجیے، حالی نے مسدس مد و جزر اسلام نظم کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ دوسرا سوال ہے، غبار خاطر کے خطوط کہاں لکھے گئے تھے؟ تیسرا سوال ہے، جان عالم کس کے عشق میں گرفتار ہوا تھا؟ سوال ایک بار پھر سن لیجیے، غالب نے مسدس مد و جزر اسلام نظم کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ دوسرا سوال ہے، غبار خاطر کے خطوط کہاں لکھے گئے تھے؟ اور تیسرا سوال ہے، جان عالم کس کے عشق میں گرفتار ہوا تھا؟ تو جلد سے جلد ہمیں کمنٹ باکس میں اپنے جواب لکھ بھیجیے گا۔ تاخیر سے جواب ملنے پر ہم اگلی ویڈیو میں آپ کا نام شامل کرنے سے قاصر رہیں گے، اس لیے جلد سے جلد جواب لکھ دیجیے گا تاکہ ہم آپ کے جواب نوٹ کر لیں اور اگلی ویڈیو میں آپ کے نام نشر کریں۔ اسی طرح دلچسپی کے ساتھ آپ ویڈیو کو دیکھتے رہیے، لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا اور بیل آئیکن کو ایک بار پریس کر لیجیے گا تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے۔ اس کے ساتھ ہی دوستو اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے گا اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔